ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صدر احترام، لائق صدر احترام، مہمانان گرامی قدر اور معزز و محترم و محتشم عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج کی اس تقریب کا مقصد یہ ہے کہ 14 اگست 1947 کو جن لوگوں نے اس وطن کی آبیاری کے لیے، اس وطن کو بنانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، ان کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کیا جائے۔ میں آپ کو صرف دو ہی باتیں کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ جو بھی وطن یا جو بھی اراضی یا جو بھی گھر حاصل کیا جائے وہ بغیر خون کے نذرانے کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا حصول جان کا نذرانہ دیے بغیر ناممکن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، جو جدوجہد کی، جو اندھک محنت کی اور کوشش کی اس وطن کو بنانے کے لیے، کہ ہم اس مقصد کے لیے، اس کے مقصد کے لیے یا جس مقصد کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا تھا، ہم اس کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے، خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی ببال نہ ہو۔ عزیز طلباء، پہلی بات یہ ہے کہ بھائی وطن کا حصول اور آزادی کا ملنا بغیر جان کے نذرانہ یہ بغیر ممکن نہیں ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کے حصول کے لیے 200 سال تک محنت کی ہے، 200 سال تک انتھک جدوجہد کی ہے اور جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اس طرح جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہر دن میں علماء کرام نے 300 علماء کرام نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں اس آزادی کے لیے۔ اور جب پاکستان بنا یوں ہی ہمیں سونے کی پلیٹ میں رکھ کر آزادی کا تحفہ نہیں دیا گیا، بلکہ ہمارے بزرگوں نے تقریباً 10 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں کٹوائی ہیں اور یہ سرزمین ہمارے سامنے ہمارے وجود میں آئی ہے اور پاکستان نقشے دنیا پر ابھرا ہے۔ اگر ہمارے آباء و اجداد گردنیں نہ کٹواتے تو آج ہم کھڑے نہ ہوتے۔ عزیز طلباء، دہلی سے لاہور آنے والی وہ ٹرین جس میں مہاجرین سفر کر کے پاکستان کی طرف آ رہے تھے، جب وہ لاہور اسٹیشن پر پہنچتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک بھی آدمی زندہ نہیں بچا ہوا، بلکہ سب کے سب اس وطن کی آبیاری کے لیے، اس وطن کو سینچنے کے لیے اپنا خون دے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ سب نے قربانی کا جذبہ پیش کیا، شہادت پیش کی، تب جا کر یہ وطن ہمیں ملا ہے۔ اے عرض پاک، اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے، اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے، تیری آن میں تیری شان میں کبھی کوئی غم نہ ہو، تیری مٹی سے تیری مٹی آنسوؤں سے کبھی نم نہ ہو، تیری عظمت پہ یہ ناچیز کی جان قربان، پاکستان زندہ باد۔ عزیز طلباء، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس پاکستان کو جو بنایا تھا، یہ وطن کا حصول کیا تھا، ان کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ اس میں اسلام کا بول بالا ہو، الہ کلمۃ اللہ کو بلند کیا جائے، اللہ کے دین کی آبیاری کی جائے، اللہ کے دین کی ترویج کی جائے، اللہ کے دین کی اشاعت کی جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہم سب اپنائیں اور ہم ایسے بن جائیں جیسے اسلام ہم سے چاہتا ہے کہ ہم حضور کے غلام بن جائیں، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والے بن جائیں۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا۔
جب سے پاکستان بنا ہے تقریباً 77 سال ہو چکے ہیں اس کو، لیکن وہ جس مقصد کے لیے 10 لاکھ جانے قربانی تھی، جس مقصد کے لیے ماؤں نے اپنے سر کٹوائے تھے، جس مقصد کے لیے ہماری ماؤں بہنوں نے اپنے پستان کٹوائے تھے، جس مقصد کے لیے دریائے راوی میں، دریائے چناب میں پانی کی جگہ خون آیا تھا، اس مقصد کو ہم پورا نہیں کر رہے۔ وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہی تھا کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہم پورے داخل ہو جائیں، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم حضور کی غلامی سے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، اقبال گیا تھا یورپ پڑھنے کے لیے، اس نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ فزکس میں ماہر بن رہے ہیں، ترقی کر رہا ہے یورپ، اور کیمسٹری میں ترقی کر رہا ہے، بیالوجی میں ترقی کر رہا ہے، طب میں ترقی کر رہا ہے، میتھمیٹک میں ترقی کر رہا ہے۔ اقبال سوچ میں پڑ گیا کہ میں جب وطن واپس جاؤں گا اپنی قوم کو کیا بتاؤں گا کہ تم کس چیز میں ترقی کرو، لیکن جب وہ واپس آیا اور دیکھا اور کہا کہ بھائی وہ جس چیز میں مرضی ترقی کر لے، لیکن تمہاری ترقی یہ ہے کہ تم حضور کے قدموں تک پہنچ جاؤ۔ بمصطفیٰ برسا عشرہ کہ دین ہماؤس گر باون رسیدی تمام بھول حدیث دین سراپا انتہائی آغاز ادب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچنا، حضور کی غلامی کو اختیار کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات پر تن من دھن قربان کرنا، یہی ہماری ترقی ہے، یہی ہماری ترقی کا راز ہے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنی جان قربان نہیں کر سکتے، اپنا مال قربان نہیں کر سکتے، اپنے بچے قربان نہیں کر سکتے، اور اپنے بچوں کو دین کی حصول کی تعلیم نہیں دے سکتے، تو ہم غلامی کا دم نہیں بھر رہے بلکہ ہم بے وفائی کر رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم باوفا رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ میسر آئے، تو ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی تک پہنچ جائیں۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو فرمودی راہ بتہا گرفتی وگر نہ جز تمہارا منزلی نیست، تو فرمودی راہ بتہا گرفتی وگر نہ جز تمہارا منزلی نیست۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ جائیں، یہی ہماری ترقی ہے، یہی ہماری منزل ہے۔ اگر اس میں اگر خامی رہ گئی تو ہم سب کچھ ناکارہ کر کے گوا کے جا رہے ہیں، اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی ادھر غارت کر کے جا رہے ہیں۔ وذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے اگر حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے سینوں سے لگا لیں۔ وآخر دعوانا